اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلکر رسول کا صفحہ نمبر 87۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 88۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت۔ بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا، فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصنع۔ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا، یہ کچھ کم یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزرتے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کر اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْسِجُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کرے، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ شان نزول، بقول اکثر یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے مراد ہے جو بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر، یہ ایک بادشاہ تھا، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گزرے، آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ کے دراجے غوث پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ ایک دم ویران کر دیا تھا یہ جو نصر بادشاہ تھا، نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے براہ تعجب کہا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اور آپ نے اپنی سواری کے ہمار کو وہاں باندھ دیا، اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں جب دیکھے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد کیسے جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ وہ اپنی سواری روک کر آرام کرنے لگی، اسی ٹائم فرشتے نے روح قبض کر لی، اور گدھا بھی مر گیا، ہاں، جو ان کی سواری تھی۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالی نے شاہان فارس میں
شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بہتر طریقے سے بنایا، بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا، بیت المقدس پہ باقی رہ گئے تھے، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، دنیا ان کو نہیں دیکھ پاتی تھی، پوشیدہ رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا، اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کے 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی تھی، سب سے پہلے آنکھ کھولی، ہاں آنکھوں میں جان۔ ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، صرف آنکھ میں ہی جان آئی تھی، باقی سب جسم مردہ تھا۔ وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ وہ حضیر علیہ السلام سب دیکھتے بھی گئے کہ کیسے کیا کیا زندہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا، جب سورج ڈوبنے والا تھا تب کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کیا پوچھا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم، آپ کا خیال یہ ہوا۔ انہوں نے کیا بولا کہ شاید 1 دن یا صبح سے یا شام ہونے والی، ان کو تو یہی لگا نا، صبح میں سویا تھا، شام ہو رہی اٹھ گیا۔ خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے، وہ سوچے یہ کل جیسے میں سویا تھا وہی ہے، شام ہو گئی۔ جس کی صبح کو سوئے تھے، فرمایا بلکہ تم 100 برس ٹھہرے، 100 سال۔ اللہ قدرت والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ بلکہ تم 100 برس ٹھہرے، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی۔ 100 سال تک ویسے رکھا رہا کھجور اور وہ انگور کا رس، پھر بھی اس کے اندر بدبو نہیں آئی۔ ہاں، یہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو مر گیا تھا، گدھا مر چکا تھا، گل گیا تھا ایک دم، ہڈی وٹی کا بھی نام و نشان نہیں، اجا بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ 100 سال تک کون رہے گا اتنا تک؟ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اجزا جمع ہوئی، اس کا جو سب ہڈی ادھر بکھری تھی وہ سب ایک ساتھ جمع ہوئی۔ آ جائے اپنے اپنے موقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، ہاں، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھوٹی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ پہلے سب جتنے اس کے اعضا بکھرے تھے سب ایک ساتھ ہوئے، پھر اپنے اپنے ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ گئیں، پھر اس کے اوپر گوشت آئے، پھر اس کے اوپر کھالیں آئیں، پھر اس کے اوپر بال آئیں، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا، روح پھوٹی گئی۔ آپ نے اللہ تعالی کی قدرت کا
مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پہ قادر ہے، بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور ریس مبارک کے بال سفید تھی۔ عمر وہی 40 سال کی تھی، عمر ان کی نہیں بڑھی، وہ 40 سال کے ہی تھے کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا، کون پہچانے گا 100 سال بعد آئیں گے تو۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی، جس کے پاؤں رہ گئے تھے، مطلب اس کے پاؤں نہیں اٹھتے تھے، ایک دم بیکار، اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی، مطلب غلام تھی آپ کے گھر کی، اور اس نے آپ کو دیکھا تھا، وہ حضور علیہ السلام کو دیکھی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس عورت سے، بوڑھی عورت سے۔ اس نے کہا ہاں، اور عزیر کہاں ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا کہ عزیر کہاں ہے؟ انہیں مفقود ہوئے 100 برس گزر گئے، یہ کہہ کر خوب روئی ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا عزیر، حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ وہ بولی کہ وہ جو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا تھا۔ آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پہلے نابینا تھی، پھر آنکھ آ گئی، بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے، جب مرے ہوئے پیر سے، مگر پھر جب وہ حضرت ہم نے پکڑا اور کھایا اللہ کے نام سے تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہیں۔ وہ پہلے دیکھی تھی نا، جب چونکہ بہت ضعیف بڑھیا تھی، ان کو دیکھی رہی ہوئے گی۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی، وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بچے تھے، فرزند مطلب بچے، جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بچوں کی عمر 118 سال، مطلب ان کے پوتی پوتا ہو گئے رہیں گے۔ 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے جو بیٹے کے بیٹے تھے وہ بھی بوڑھے ہو چکے، ضعیف ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے۔ اس عورت نے کیا بولا؟ عزیر تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا، کیونکہ وہ لوگ کو یقین ہی نہیں ہوا۔ اس نے کہا
مجھے دیکھو آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے سانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ سانوں مطلب جانگوں کے درمیان ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی نا، بہت دن ہو گیا تھا تو کوئی بھی نسخہ نہیں بچا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ دی، ماشاء اللہ، کیونکہ ان کا تو حفظ تھا توریت کا، تو وہ ایسے ہی پڑھ دیے۔ حفظ سمجھتے ہو نا، بغیر دیکھے۔ ہاں، ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ وقت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ کھولے کی ہے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ جب وہ کتاب نکالی گئی اور جو پہلے پڑھ کے سنائے تھے دونوں کا سامنا کیے تو ایک دم پرفیکٹ آیا، ایک بھی الفاظ کا فرق نہیں آیا۔ کہ پہلے چھتیں گری پھر ان پر دیوار آپن۔ اٹھان دینا مطلب ہے اٹھا کر ملانا، جمع کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الشکور۔ یا اللہ ہم پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی اپنے رحم و کرم کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔